Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، ماہ محرم شروع ہو چکا ہے۔ قربانی کا گوشت ختم کر لیں، کیونکہ جس گھر میں ماہ محرم میں قربانی کا گوشت رکھا ہو اس گھر میں نحوستیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، بیماریاں ڈیرا ڈال لیتی ہیں، بندشیں ہو جاتی ہیں، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے، اور طرح طرح کی نحوستیں اور بیماریاں اور پریشانیاں اور ٹینشنیں ایسے گھروں میں ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ تو اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے، ایک سچا واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ ماہ محرم سے ایک دو دن پہلے ایک خاتون نے فون کیا، پوچھنے لگی کہ ماہ محرم میں ہم جو ہے وہ قربانی کا گوشت بنانے لگے تھے، گھر میں کھانا تیار کرنے لگے تھے، تو ابھی ہم نے وہ گوشت دھو کر تیار کر کے صاف ستھرا کر کے ہنڈیا میں ڈالنا ہی چاہا، تو گھر میں نانی جان موجود تھی، تو وہ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی میں نے نانی جان سے کہا کہ یہ تو قربانی کا گوشت ہے اور آج ہم جو ہے وہ تیار کرنے لگے ہیں، کھانا بنائیں گے، کھائیں گے۔ تو نانی اماں کہنے لگی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اسے تو گھر میں نحوستیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اگر محرم میں بھی قربانی کا گوشت جو ہے وہ گھر میں پڑا ہو تو اس سے طرح طرح کی پریشانیوں کا، غموں کا، ٹینشنوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا واقعی ہی قربانی کا گوشت اگر ماہ محرم میں استعمال کریں؟ چونکہ ماہ محرم جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اور شروع اسلام میں اس مہینے میں جنگ کرنا بھی منع تھی، یعنی اگر کہیں پہلے سے جنگ جاری ہوتی اور ماہ محرم شروع ہو جاتا تو ماہ محرم میں جنگ کرنا جو ہے وہ روک دیا جاتا، اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے۔ 4 مہینے ہیں حرمت والے، محرم، ذی الحج، ذی القعدہ اور رجب، تو یہ 4 مہینے ایسے مہینے ہیں، اگر مفسرین نے لکھا ہے کہ ان مہینوں میں اگر کوئی گناہ کیا جائے تو دگنا عذاب دیا جائے گا، اور اگر نیکی کی جائے تو اللہ تعالیٰ ثواب بھی دگنا عطا فرمائے گا۔ تو چونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے تو اب اس مہینے میں قربانی کا گوشت گھر میں رکھنا، استعمال کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا واقعی ہی گھر میں پریشانیاں، نحوستیں، بیماریاں، بندشیں، طرح طرح کی ٹینشنیں، وبائیں، بلائیں، امراض کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ماہ محرم میں قربانی کا گوشت کھانا، رکھنا گھر میں یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں بیان کروں گا، جس سے آپ واضح طور پر جان سکتے ہیں کہ اس حوالے سے شریعت ہمیں کیا کہتی ہے۔ یاد رکھیں، ابتدائی اسلام میں، شروع اسلام میں 1 سال قحط پڑا۔ یاد رکھیں جب قحط پڑتا ہے تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا، کہیں کہیں کسی کے پاس اگر ذخیرہ موجود ہو اور وہ اپنا کھانا پانی کر سکے، ورنہ قحط پڑنے سے کئی مرتبہ جانور بھوکے مرتے ہیں، قحط سالی ہو جاتی ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور بھوک اور پیاس یہ ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ تو قحط پڑ گیا، تو جب قحط پڑا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ قربانی کا گوشت جو ہے یہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھو، یعنی منع کر دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے۔ تو پھر لوگوں نے اس پر عمل کیا، 3 دن سے زیادہ صحابہ کرام نے گھر میں قربانی کا گوشت پھر نہیں رکھا، یعنی قربانی کا گوشت 3 دن سے پہلے ہی وہ 3 دن کے اندر اندر ختم کر دینا چاہیے، دوسروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، اور 3 دن کے اندر اندر ختم کر دو۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ صحیح 6 میں موجود ہے، اور ترمذی شریف میں بھی حدیث نمبر 1510 ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہاں لکھا ہے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ صحیح 6 میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1510 ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا، ٹھیک ہے جی، پہلے جب قحط پڑا تھا تو میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا۔
اس کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ قحط پڑا تھا، قحط سالی تھی، فصلیں تباہ ہو چکی تھی، لوگ بھوک پیاسے مر رہے تھے، جانور بھوکے پیاسے مر رہے تھے۔ میں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، تاکہ وجہ کیا تھی؟ تاکہ مالدار لوگ غربا کے لیے وسعت پیدا کریں۔ تو یعنی وسعت پیدا کریں، مالدار لوگ قربانی کرتے ہیں تو وہ اپنا گوشت جو ہے وہ 3 دن کے اندر سارا تو خود نہیں کھا سکیں گے، تو غربا میں بانٹیں گے، مساکین میں بانٹیں گے، بیواؤں میں، یتیموں میں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ان میں بھی بانٹیں گے، تاکہ ان کے لیے وسعت پیدا ہو اور قحط میں ان کی مدد ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو پھر بعد میں کیا ہوا؟ فرمایا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور ذخیرہ کرو، یعنی جمع کر کے بھی رکھو۔ تو ان احادیث کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اب وہ جو پہلے والا حکم تھا کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھو، وہ جو حکم تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب جس کا دل چاہتا ہے جتنے دن مرضی کوئی اس کو رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی ماہ محرم میں بھی آپ قربانی کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو بڑا بابرکت گوشت ہوتا ہے، قربانی کا گوشت برکت والا گوشت ہوتا ہے، تو آپ بالکل ماہ محرم میں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا پر آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس طرح کی سوشل میڈیا پر پوسٹیں دیکھ رہے ہیں کہ جی قربانی کا گوشت اگر ماہ محرم میں استعمال کیا تو اس سے بلائیں آئیں گی، وبائیں آئیں گی، اور طرح طرح کی نحوستیں اور بیماریاں اور ٹینشنیں گھروں میں وہ جو ہے وہ ڈیرا ڈال لیں گی، تو یاد رکھیں ان باتوں کا دین اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ قربانی کا جو گوشت ہے وہ قحط میں منع کیا تھا 3 دن سے زیادہ رکھنے کا، بعد میں اس کی اجازت دے دی ہے۔ تو امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔